بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 20واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے تعذیب قریش للمسلمین۔ قریش کا مسلمانوں کو سزا دینا، اذیت اور عذاب دینا۔ تعذیب تفعیل کا مصدر ہے، عذاب دینا سزا اور تکلیف دینا۔ ومضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو الى اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے رہے یا اللہ کی طرف بلانے میں لگے رہے۔ وَيَئِسَتْ قُرَيْشٌ مِّنْهُ وَمِنْ أَبِي طَالِبٍ، اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب سے نا امید ہو گئے۔ یئیس ییأس یأسا، مایوس ہونا، نا امید ہونا۔ ونزل غضبهم على من كان اسلم من ابناء قبائلهم وليس لهم من يمنعهم، اور قریش کا غضب ان لوگوں پر اترا جو ان کے قبائل کے لوگوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے اور کوئی ان کی حمایت اور دفاع کرنے والا نہیں تھا۔ نزل الغضب، کسی پر غصہ اتارنا، کسی کا غصے کا مورد بننا۔ فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين فجعلوا يحبسونهم، تو ہر قبیلہ اس قبیلے کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اور انہیں قید کرنے لگا۔ وَسَبَ يَسِبُ وَسُوبَ، کود پڑنا، اچھلنا۔ وَسَبَ عَلَى، ٹوٹ پڑنا، کسی پر اللہ بول دینا۔ جعل افعال شروع میں سے ہے، جعلوا يحبسونهم، قید کرنے لگے۔ وَيُعَذِّبُونَهُمْ بِالضَّرْبِ وَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَبِرَمْضَاءِ مَكَّةَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، اور انہیں سزا دینے لگے، مار کر، بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، اور مکہ کی تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر جب گرمی سخت ہو جاتی تھی۔ تو سزا دینے کی مختلف طریقے بتلائے۔ بالضرب، مارتے تھے، والجوع، کھانا پینا بند کر دیتے تھے، بھوکا رکھتے تھے۔ عطش، عطش یعطش عطشا، پیاسا ہونا، تو پیاس لگتی تھی، پانی نہیں دیتے تھے۔ وبرمضاء مکہ، رمضاء گرمی کی شدت کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تپتی ہوئی زمین، تپتی ہوئی گرم ریت، تو مکہ کی تپتی ہوئی گرم ریت پر لٹا دیتے تھے جب دوپہر کے وقت بہت زیادہ شدت کی گرمی ہوتی۔ وَكَانَ بِلَالٌ الْحَبَشِيُّ وَقَدْ أَسْلَمَ يُخْرِجُهُ مَوْلَاهُ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ إِذَا حَمِيَتِ الظَّهِيرَةُ، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، انہیں ان کا مالک امیہ بن خلف باہر نکالتا جب دوپہر کی گرمی تیز ہو جاتی۔ حمی یحما، حمین، حمین، حمون، گرمی کا تیز ہونا، گرمی کا تمازت اور شدت اختیار کرنا، حدت کی گرمی ہونا۔ ظہیرہ کی جمع ظہائر، دوپہر کے وقت کو کہتے ہیں۔ فَيَطْرَحُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي بَطْحَاءِ مَكَّةِ، تو امیہ حضرت بلال کو پشت کے بل مکہ کی وادی میں لٹا دیتا، ڈال دیتا۔ طرح یطرح طرحا، ڈال دینا، پھینک دینا۔ علی ظہرہ، پشت کے بل، ظہر، ظہور، اظہر، پشت کو کہا جاتا ہے۔ بطحا، یہ ابطح کا مؤنث ہے۔ ابطح، پتھریلی زمین۔ اسی طرح موضع متسع فیہ حصا صغیرۃ، ایسی کشادہ زمین، ایسی کشادہ وادی جس میں چھوٹے چھوٹے
कंकर पाए जाते हों। तो मक्का चूँकि पथरीली ज़मीन थी इसलिए इसको बतहा से ताबीर किया जाता है। बतहा व मक्का, मक्का की पथरीली ज़मीन या मक्का की वादी। सुम्मा यअमुरु बिस्सखरतिल अज़ीमति फतूदअ अला सदरिही, फिर एक बड़ी चट्टान रखने का हुक्म देता तो वह आपके सीने पे रख दी जाती। सखरतुन ताए वहदत है, बड़ी चट्टान। सखरुन सुखूरुन, चट्टान को, बड़े पत्थर को कहा जाता है। तूदा मजहूल है, तूदा अला सदरिही, उनके सीने पे रख दी जाती। सुम्मा यक़ूलु लहू ला वल्लाहि ला तज़ालु हाकज़ा हत्ता तमूता औ तकफुर बिमुहम्मदिन व तअबुदल लात वल उज़्ज़ा फ़यक़ूलु व हुवा फ़ी ज़ालिकल बलाइ अहदुन अहदुन। फिर उमैया हज़रत बिलाल से कहता, नहीं, कसम बा खुदा तुम इसी हालत पर रहोगे यहाँ तक कि मर जाओ या मोहम्मद का इनकार करो और लात व उज़्ज़ा की इबादत करो। तो ला वल्लाही यानी तुमसे ये आदाब, ये सज़ा हल्की नहीं की जाएगी, तुमको माफ़ नहीं किया जाएगा यहाँ तक कि इसी हालत में मर जाओ या आप अलैहिस्सलाम का इनकार करके लात व उज़्ज़ा की इबादत करो। लात व उज़्ज़ा मुशरिकीन अरब के बुतों में से दो बड़े बुतों का नाम है। तो हज़रत बिलाल उस मुसीबत के आलम में अहद अहद कहते, वह हुवा फ़ी ज़ालिकल बला, उस मुसीबत में, उस आजमाइश में पड़े हुए अहदुन अहद कहते। अल्लाह एक है, माबूद वाहिद यकता तने तन्हा है। तो अहदुन अहदुन मुब्तदा की खबर है, हुआ अहदुन या अल्लाहु अहदुन या अल इलाहु अल माबूदु अहदुन। अहद की जमा आहाद। फमर्र बिही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़अता उमय्यत गुलामन अस्वद अजलद मिन्हु व अक़वा व अख़ज़ मिन्हु बिलालन व अतक़ह। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत बिलाल के पास से गुज़रे तो उन्होंने उमैया को एक काला, उनसे ज़्यादा मजबूत और तवाना गुलाम दिया और बिलाल को उनसे लेकर आज़ाद कर दिया। आता के दो मफ़ऊल होते हैं, उमैया मफ़ऊल अव्वल, गुलामन अस्वदा दूसरा मफ़ऊल है। अजलद पहले भी गुजरा, मजबूत, तनोमंद, हट्टा कट्टा। आतका युअतिक़ु इताक़, आज़ाद करना, गुलामी से गर्दन छुड़ाना। वकानत बनु मखज़ूमिन यख़रुजून बिबिलाल इब्न यासिरिन व अबी अबीही व उम्मिही वकानु अहल बैत इस्लामिन इज़ा हमियत ज़हीरा युअज़्ज़िबूनहुम बिरमज़ाइ मक्का। जब दोपहर की गर्मी तेज़ होती तो बनु मखज़ूम अम्मार बिन यासिर उनके वालिद और वालिदा को लेकर निकलते और ये पूरा घर मुसलमानों का था। वकान अहल बैत इस्लामिन, इनका पूरा घर मुसलमान था, ये पूरा घर इस्लाम का था, अहले इस्लाम का था। यानी हज़रत अम्मार भी मुसलमान थे, उनकी वालिदा हज़रत सुमैया और उनके वालिद हज़रत यासिर सब के सब मुसलमान थे। इसीलिए जुमला मुअतरिज़ा के तौर पे कहा वकानु अहल बैत इस्लामिन, ये पूरा घर मुसलमानों का था। युअज़्ज़िबूनहुम बिरमज़ाइ मक्का, मक्का की तपती हुई ज़मीन पर लिटाकर उन्हें सज़ा देते, आज़ाब देते। फ़यमुर्रु बिहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़ूल सब्रन या आल यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नतु। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुज़रते और कहते, ए यासिर के घर वालों सब्र करो, यकीनन तुमसे जन्नत का वादा है। सब्रन ये मफ़ूल मुतलक है, यानी इस्बिरु सब्रन। आला यासिर, यासिर के घर वालों। अहल और आल ये दोनों मुतरादिफ है, करीबी रिश्तेदारों को आल से ताबीर किया जाता है। इसी तरह इंसान के जो मखसूस लोग और उसके पैरोकार हों उनको भी आल से ताबीर किया जाता है। मौइद वाद याइदु से मस्दर मीमी और ज़र्फ़ है, तुमसे जन्नत का वादा है, तुम्हारे वादे की जगह जन्नत है। फ़अम्मा उम्मुहु फ़क़तलूहा वहिय तअबा इल्लल इस्लाम।
حضرت عمار کی والدہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا اور وہ اسلام پر ہی مصر رہیں۔ وہی تأبی الا الاسلام، وہ اسلام کے سوا ہر ایک کا، ہر مذہب کا انکار کر رہی تھی۔ تو بہترین تعبیر ہے وہی تأبی الا الاسلام، وہ صرف اسلام کو ہی دین مان رہی تھی، وہ اسلام کے سوا کا انکار رہی تھی، اور حاصل ترجمہ وہ اسلام پر مصر تھی۔ وَكَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فَتَى مَكَّةَ شَبَابًا وَجَمَالًا وَتَيْهًا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک امتیازی شان رکھنے والے نوجوان تھے، جوانی، خوبصورتی اور ناز پروری۔ تو کانا کی خبر ہے فتح مکہ، مکہ کے ایک انفرادی حیثیت رکھنے والے ایک نمایاں نوجوان تھے۔ شباباً و جمالاً و تیہن، یہ تمیز ہے، نوجوان، جمال خوبصورتی، تیہن یا تیہن، تاہا یتیہو، تیہن و تیہن، اس کے معنی مغرور ہونا، ناز پروردہ ہونا۔ وَكَانَتْ أُمُّهُ غَنِيَّةً كَثِيرَةَ الْمَالِ تَكْسُوهُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الثِّيَابِ، ان کی والدہ مالدار اور کثیر مال و دولت والی تھی، انہیں سب سے زیادہ خوبصورت کپڑے پہناتی۔ تکسوہ کسا یکسو، کساءً، کسون، کسوتن، احسن ما یکون یہ تکسو کی خبر ہے، من الثیاب ما کا بیان، ان کو سب سے زیادہ خوبصورت کپڑے پہناتی۔ وبلغ مصعب بن عمیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو الى الاسلام في دار الارقم بن ابی ارقم فدخل علیہ فاسلم وصدق به۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کے پاس پہنچے، اسلام لائے اور آپ کی تصدیق کی۔ مصعب بن عمیر یہ بلغہ کا مفعول بہ ہے، ان رسول اللہ یہ پورا جملہ بلغہ کا فاعل ہوگا۔ دار ارقم بن ابی ارقم کا پہلے بھی تذکرہ ہو گیا، اسلام کا مرکز، اسلام کا پہلا مدرسہ۔ فخرج فکتم اسلامہ خوفا من امہ وقومہ، پھر وہ وہاں سے نکلے تو اپنی ماں اور قوم کے ڈر سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ کتم یکتم، کتمن، کتمانا، چھپائے رکھنا، خوفا مفعول لاجلہ ہے۔ فکان یختلف الی رسول اللہ سرا، تو وہ چپکے سے، چھپتے چھپاتے رسول اللہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے، آتے جاتے تھے۔ کان یختلف الی، وہ ان کے پاس آتے جاتے تھے، آمد و رفت رکھتے تھے۔ اچھی تعبیر ہے، انا اختلف الیہ لیل نہار، میں شب و روز ان کے پاس آتا جاتا ہوں، آمد و رفت رکھتا ہوں، سرًا پوشیدہ طور پہ، خفیہ طور پر۔ فبصر به عثمان بن طلحہ یصلی، تو عثمان بن طلحہ نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ بصر یبصر، دیکھ لینا۔ فاخبر امہ وقومہ فاخذوہ وحبسوہ، تو عثمان نے ان کی ماں اور قوم کو خبر دے دی، تو ان لوگوں نے حضرت مصعب کو پکڑ لیا اور قید کر دیا۔ فلم یزل محبوسا حتی خرج الى ارض الحبشۃ فی الہجرۃ الاولی، وہ برابر قید میں رہے یہاں تک کہ پہلی ہجرت کے موقع پر سرزمین حبشہ کی طرف نکل گئے۔ ثم رجع مع المسلمین حین رجعوا، پھر جب مسلمان لوٹ کر آئے تو ان کے ساتھ واپس آئے۔ فرجع متغیرا الحال قد حرج یعنی غلظ فکفت امہ عنہ من العذل، تو جب واپس لوٹ کر آئے تو ان کی حالت بدلی ہوئی تھی، ان کی صورتحال دیگرگوں ہو گئی تھی۔ قد حرجا
یعنی غلظہ دیگرگو ہو گئی تھی، وہ موٹے ہو گئے تھے، بدل گئے تھے، تو ان کی ماں نے انہیں لعن طعن اور ملامت کرنا چھوڑ دیا۔ متغیرن یہ رجع سے حال ہے، اور الحال یہ متغیر کا فاعل ہے۔ حرج یحرج حرجن تنگ ہونا، صورتحال رنگ کا بدل جانا۔ کفت امہ ان کی ماں ان سے رک گئی، کس سے رکی؟ من العدل ملامت کرنے سے۔ عدل یعدل عدلا اور عدلا ملامت کرنا۔ سبق السیف العدل تلوار اپنا کام کر گئی، اب ملامت کرنے سے کیا فائدہ؟ تو یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، جو بڑے ناز پروردہ تھے، لیکن اسلام کی خاطر انہوں نے بہت قربانیاں دی، پھر اسلام کا سفیر بن کے مدینہ تشریف لے گئے، جیسا کہ آگے تذکرہ آئے گا۔ وَكَانَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ قَدْ دَخَلَ فِي جِوَارِ بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ وَرُؤَسَائِهِمْ وَكَانُوا يَمْنَعُونَهُمْ وَيَحْمُونَهُمْ۔ بعض مشرکین جو قریش کے اشراف اور سردار تھے، ان کی پناہ میں داخل ہو گئے۔ دخل فی جیوار بعض المشرکین، بعض مشرکین کی پناہ میں، امان اور ضمانت میں داخل ہو گئے، تو وہ لوگ ان کا دفاع کرتے اور ان کی حفاظت اور حمایت کرتے۔ حما یحمی حمایتاً حفاظت کرنا۔ وكان عثمان بن مضعون قد دخل في جوار الولید بن المغیرہ۔ حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ ولید بن مغیرہ کی پناہ میں، ولید بن مغیرہ کی امان میں داخل ہوئے تھے۔ ثم ابت غیرته ذلك فرد علیہ جوارہ، پھر ان کی غیرت نے اس سے انکار کیا تو انہوں نے ولید کی امان کو، اس کی ضمانت کو واپس کر دیا۔ بہترین تعبیر ہے ابت غیرته ذلک، ان کی غیرت کو اس سے ابا ہے، ان کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ تأبا غیرتی ان افعل کذا، میں ایسا کروں میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ وکان وفیا کریم الجوار، اور وہ باوفا اور اچھے امان دینے والے تھے۔ وفی کی جمع وفیہ، باوفا، کریم الجوار عمدہ ضمانت اور امانت داری دینے والے، اس کا لحاظ رکھنے والے۔ وقال قد احببت الا استجیر بغیر اللہ، حضرت عثمان نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی پناہ نہ لوں۔ استجار یستجیر بہ، پناہ لینا۔ ودار بینہ وبین احد المشرکین حدیث اغضب المشرک، حضرت عثمان بن مضعون اور ایک مشرک کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی جس نے مشرک کو غصہ دلایا۔ بینہ کے بعد جو دوسرا ہے وہاں یا گر گیا ہے، بینہ احد المشرکین، حدیث یہ دارہ کا فاعل ہے اور اسی کی صفت ہے اغضب المشرکین، مشرکہ، کچھ ایسی گفتگو ہوئی جس نے مشرک کو غصہ دلایا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مجلس میں لبید شاعر اپنا کلام پیش کر رہا تھا، دوسرے رؤسائے قریش وہاں موجود تھے، تو حضرت عثمان بن مضعون بھی بیٹھ گئے، تو لبید نے شعر پڑھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، تو عثمان نے کہا صدقتا، درست بات ہے، شعر کی تائید اور تصدیق کی۔ لیکن جب دوسرا مصرع پڑھا وَكُلُّ شَيْءٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، کہ یقیناً ہر چیز زائل ہونے والی ہے، تو تب حضرت عثمان نے فرمایا الا نعیم الجنہ، مگر جنت کی نعمتیں زائل ہونے والی نہیں ہے۔ تو جو مشرکین بیٹھے تھے ان کو غصہ آیا کہ یہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے، پھر ہمارے شاعر کے کلام پر تعریض کرتا ہے۔ تو ایک مشرک کو غصہ آیا، اس نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کی آنکھ پر تھپڑ مارا جس سے آنکھ زرد ہو گئی۔ فقام الیہ ولطم عینہ فخضرہا، تو
تو مشرک کھڑا ہوا اور ان کی آنکھ پر تھپڑ مارا، لطم یلتم لطمن، تھپڑ مارنا، فخضرہا، تو اسے سبز کر دیا، ہرا کر دیا، والولید بن المغیرۃ قریب یرا ذلک، ولید بن مغیرہ قریب ہی تھا، یہ سب دیکھ رہا تھا، فقال اما واللہ یا ابن اخی ان کانت عینک عما اصابہا لغنیۃ، تو کہا کہ بھتیجے تیری آنکھ اس تکلیف سے جو اسے پہنچی ہے بے نیاز تھی، مستغنی تھی، یعنی اگر تو میری پناہ میں رہتا تو تیری آنکھ پر یہ تھپڑ نہ پڑتا۔ تو ان کانت عینک عما اصابہا لغنیہ، لام مزحلقہ ہے، ان مخفف من المثقل ہے، اسی کی خبر پر لام ہے جو ان شرطیہ اور ان مخففہ من المثقلہ میں فرق کرتا ہے۔ غنیہ بے نیاز، مستغنی، لقد کنت فی ذمۃ منیعہ، تو بڑی محفوظ اور مضبوط پناہ میں تھا، امانت میں تھا۔ ذمتن امان کو کہا جاتا ہے، حفاظت اور ضمانت کو کہا جاتا ہے، اور منیعہ مضبوط، محفوظ، طاقتور۔ قال عثمان، تو حضرت عثمان نے کہا بل واللہ ان عینی الصحیحۃ لفقیرۃ الی مثل ما اصاب اختہا فی اللہ، بلکہ قسم بخدا میری تندرست آنکھ بھی اس کی محتاج ہے جو اس کی ساتھ والی کو اللہ کی راہ میں پہنچی ہے، یعنی میری آنکھ کو جو تھپڑ اللہ کے راستے میں لگا ہے، اللہ واسطے لگا ہے، تو میری دوسری تندرست آنکھ کو بھی اس تھپڑ کی ایسی تکلیف کی ضرورت ہے، یعنی مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے کہ مجھے کیوں یہ تھپڑ لگا اور میں نے اس کی پناہ کو کیوں واپس کر دیا۔ تو مثل ما اصاب اختہا فی اللہ، اخت کسی بھی چیز کی متجانس، اس کی مماثل چیز کو کہا جاتا ہے، تو ایک آنکھ دوسری آنکھ جیسی ہوتی ہے، اس لیے اخت سے تعبیر کر دیا۔ تو ترجمہ اس کی بہن نہیں کریں گے بلکہ اس کی مثل، اس جیسی۔ میری صحیح آنکھ بھی محتاج ہے، ضرورت مند ہے اس تکلیف کی جو اس کی ساتھ والی آنکھ کو اللہ کی خاطر پہنچی ہے۔ وَإِنِّي لَفِي جِوَارِ مَنْ هُوَ أَعَزُّ مِنْكَ وَأَقْدَرُ يَا أَبَا شَمْس، اور اے ابو شمس، وَيَا أَبَا عَبْدِ شَمْس، اے ابو عبد شمس، میں اس ذات کی پناہ میں ہوں، اس ذات کی امان میں ہوں جو تجھ سے زیادہ معزز اور تجھ سے زیادہ طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے، یعنی میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ اب اللہ کی پناہ میں رہتے ہوئے مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، تو جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بعض احوال اور ان پر ظلم و ستم کی روداد جو کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے نتیجے میں ان پر آئی۔ تو اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو اور ہمارے دلوں میں ان کی عقیدت اور محبت کو تادم حیات زندہ اور باقی رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔